آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. شو کا آغاز ہم اسی واقعے سے کرنا چاہیں گے. آج صبح سویرے شمالی وزیرستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. میر علی میں دہشت گردوں کی جانب سے فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. پاک فوج کے جوانوں نے وطن دشمنوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی اور پاک فوج کے 7 جوان شہید ہوئے ہیں. افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے اور دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی. اس کے نتیجے میں عمارت کی چھت گر گئی اور دھماکوں سے اور چھت گرنے سے 5 فوجی جوان شہید ہو گئے، جن میں حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، راجہ اور سجاد شامل ہیں. کلیئرنس آپریشن کیا گیا. اس کے دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر گائیڈ وقار حسن صاحب. وقار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاک فوج کے 7 جوان 7 سپوت آج وطن پہ قربان ہو گئے ہیں. اس افسوسناک واقعے پہ ابتدائی طور پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو آئی تھنک کنڈولنس ٹو دا فیملیز، اظہار تعزیت، بیکاز یہ جوان جو ہیں، چاہے وہ ہمارے این سی اوز ہیں، آفیسرز ہیں، یہاں پہ لیفٹیننٹ کرنل لیول کے کاشف شہید ہوئے ہیں. سو ایک تو ڈیفینیٹلی وہ کسی کے والد تھے، کسی کے بھائی تھے یا کسی کے بیٹے تھے. دوسرا جو ہے، آئی تھنک اس میں سب سے بڑی بات جو ریئلائز کرنی چاہیے کہ جنگ ہو یا امن ہو، پاکستان آرمی لا انفورسمنٹ نے ہمیشہ فرنٹ پہ جا کے لڑا ہے اور ملک و قوم کی حفاظت کی ہے. انفارچونیٹلی آئی تھنک کچھ پولیٹیکل فورسز کو ریکگنائز نہیں کرتی، کیونکہ یہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ. بیچ میں ایک گیپ آیا تھا، آپ اگر دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں تو ٹیررزم کی جو ویو اس میں کمی آئی تھی. لیکن اب اس کو لنک بھی کرنا چاہیے. پچھلے دنوں بھارت کے کچھ انٹیلیجنس افسران کا دورہ بھی ہوا ہے کابل کا، جس کو بڑا اوپن ڈسپلے کیا گیا کہ وہاں سے کوئی اشارہ تھا. بٹ اینی ویز آئی تھنک اس میں اتنی بڑی قربانی ہے اور اس میں جوان اور آفیسر فرنٹ پہ لڑتے شہید ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی کرنل صاحب جو ہے لیڈ کر رہے تھے آگے، اور ساتھ ان کے جو کیپٹن صاحب تھے، اور اس کے بعد ہمارے این سی اوز ہیں. اور اس میں دہشت گرد بھی جنم واصل ہوئے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے. لیکن اس میں ایک ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ انشاءاللہ 2024 ول بی اینڈ آف ٹیررزم ان پاکستان. ایک ڈٹرمنیشن ہے پاکستان آرمی کا، ملٹری کا اور آئی تھنک لا انفورسمنٹ کا. انشاءاللہ اس کو انشور کیا جائے گا. وقار صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا. آپ نے خود حوالہ دیا کہ ایک بیچ میں ایک فیز آیا تھا جس میں اس طرح کے واقعات رک گئے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے آپ نے خود بھی بتایا کہ ابھی حالیہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں. یہ جو در اندازی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ افغان حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ فیز جو تھا وہ اس وقت کیسے یہ واقعات نہیں ہو رہے تو اب ان میں اضافہ کیوں ہوا؟ جی، اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو آئی تھنک اوور آل اسٹریٹجی ہے وہ تو چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو چاہے ملٹری، وہ بڑی کلیئر ہے. لاسٹ آئی تھنک 1.5 ایئر سے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور آرمی، باقی لا انفورسمنٹ اور باقی ملٹری پوری لڑے گی اس کو، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. جو افغانستان میں انٹرم گورنمنٹ ہے، آئی تھنک اس پہ تو ابھی یو این میں بھی سوال اٹھے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ فیکٹری ہیں اس کو بند کریں. آئی ڈونٹ نو اس میں افغانستان ٹیررزم کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر کے کیا حاصل کرنا ہے. بیسیکلی اٹس اے لاس ٹو بوتھ کنٹریز. ابھی جو اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پاس 7-8 لیوریجز ہیں جس میں ڈپلومیٹک ہے. افغانستان کی پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس طالبان کے آنے کے بعد اسلام آباد میں ہوئی. ان کا پورا ڈپلومیٹک کیس پاکستان نے لڑا ہے. بائی اینڈ لارج کافی سارا کام اسلام آباد سے ہوتا ہے ان کا جو کانٹیکٹ ہے دنیا کے ساتھ. چل، تھینک یو سو مچ. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ افسوسناک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بھارت کی افغانستان کے ذریعے در اندازی کا سلسلہ جاری ہے. بالکل.